بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 2 آیت نمبر 151 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ترجمہ: جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تمہیں میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا. اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے: اے مسلمانوں، کعبے کی نعمت پہلی نعمت نہیں بلکہ اس سے پہلے تم پر اور بھی بہت سی نعمتیں ہو چکی ہیں کہ تمہیں باقی امتوں سے افضل کیا، تمہیں بہترین دین عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میں اپنا یہ بڑا پیغمبر بھیجا جو سر سے لے کر پیر تک رحمت الہی ہیں، اور وہ تم تک رب کی آیتیں پہنچاتے ہیں، تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پڑھنا سکھاتے ہیں، تمہیں لکھنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور پھر تمہیں شرک، بت پرستی، کفر اور گندے اخلاق، بدتمیزی، عداوت، آپس کے جھگڑے، جسمانی گندگی، غرض کی ہر ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک فرماتے ہیں. عرب جیسے سخت ملک کو جو انسانیت سے بالکل گر چکا تھا، اس نبی نے بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا، راہ زنوں کو رہبر بنا دیا اور شرابیوں کو نشہ محبت الہی کا متوالا بنا دیا، غرض کی مخلوق کو خالق تک پہنچا دیا. بغیر تعلق فیض دینا اور لینا ناممکن ہے. اگر ادنا کو اعلیٰ سے ذاتی تعلق نہ ہو تو درمیان میں ایسا برزخ چاہیے جو جانبین یعنی دونوں طرف سے متعلق ہو. خالق اور مخلوق میں بے تعلقی تھی، لہٰذا ایسی ذات کی ضرورت پڑی جو ان میں تعلق قائم کرے. اسی ذات کا نام رسول ہے، اور وہ رسول ظاہر میں تو ہمارے اور باطن میں اللہ رب العزت کے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ عرشی تھیں، آسمانی تھیں، اور ہم فرشی. نہ ہم کو عرش تک رسائی تھی، نہ آیتیں ہم پر آ سکتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں عرشیوں سے عرشی چیزیں لینا آتا ہے اور فرشیوں کو دینا آتا ہے. اسی لیے یتلو علیکم ارشاد ہوا کہ اگر زبان مصطفی کا واسطہ نہ ہوتا تو تم پر آیات الہیہ نہ پاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کا علم سکھایا، کیونکہ علم قرآن پاک یعنی کہ قرآن پاک کا علم دلوں میں قائم ہوتا ہے اور نقش قرآن کاغذ میں ہوتا ہے. الفاظ قرآن زبان پر اور معانی قرآن دماغ میں، اسرار قرآن پاک کے اسرار دل میں، اور رموز قرآن روح نبی میں رہتے ہیں. پھر جیسے نقش قرآن کو بے وضوحات کوئی شخص نہیں لگا سکتا، لفظ قرآن کو بے غسل نہیں پڑھ سکتا، ایسے ہی قرآن کے معانی کو ناپاک دل نہیں چھو سکتے. اس لیے یزکیکم کا ذکر پہلے ہوا اور یعلمکم کا بعد میں. مگر ہاتھ اور زبان ان عام پانیوں سے پاک ہوتے ہیں، دل اور جان مدینے پاک کے پانی سے. دوسری آیت ہے آیت نمبر 152 152. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں، میں نے تم کو اپنے کرم سے بلا عمل اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو تم بھی دو کام کرنا، ایک میرا ذکر اور دوسرا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا، دنیا میں تمہارا چرچا ہوگا، اور شکر سے تمہاری نعمتیں بڑھیں گی. ناشکری نہ کرنا، اس میں نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم کہو یا ربی یعنی کہ اے میرے رب، میں کہوں گا یا عبدی اے میرے بندے. تم کہو میں گنہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر بہترین عبادت ہے. حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو قوم اللہ کا ذکر کرے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، اور انہیں سکون قلب یعنی کہ دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ فرینڈس.